السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر خاص طور پہ میں بات کرنا چاہوں گا عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے، جن سے میری آج ملاقات ہوئی ہے۔ یہ ایک طویل ملاقات تھی اور اس کا سارا احوال تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ میری ان سے کیا گفتگو ہوئی ہے، میں نے ان کو کس حالت میں پایا، وہ کیا بتا رہے تھے، میں ساری چیزیں کوشش کروں گا کہ ورڈ ٹو ورڈ میں آپ تک جو ہے میں پہنچا سکوں، تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک جو ہے وہ ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس ملاقات کا احوال جو ہے وہ کیا ہوا، سب کچھ یہ میں ڈیٹیل جو ہے میں ایک ایک کر کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن اس ملاقات کو کرنے کے بعد جب میں اس ملاقات سے باہر نکلا ہوں تو سب سے پہلے اس کا حال احوال جو میری کیفیت تھی، آئی واز شاکڈ، آئی واز شیکن، اینڈ میں نے ان کی حالت دیکھی ہے وہ میں نہیں سوچ سکتا تھا، میں بالکل نہیں یہ سوچ سکتا تھا، کیونکہ یہ کیفیت آپ کو صرف اس وقت پتہ لگتی ہے جب آپ ان سے ملیں گے جا کے، یا آپ کا ان کا آمنا سامنا ہوگا، صرف تب آپ کو پتہ لگے گا۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں کچھ چیزیں آپ تک پہنچا سکوں۔ ظاہری بات ہے میری بھی ایک ہیومن میموری ہے، میں ورڈ ٹو ورڈ شاید ایگزیکٹلی وہ چیزیں نہ پہنچا سکوں، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ آپ تک جو ہے وہ ساری چیزیں پہنچ سکیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس ملاقات کی خواہش میں نے خود رکھی تھی سامنے، اور میں نے ان کی جو وکلا کی ٹیم ہے ان سے میں نے رابطہ کر کے کہا تھا کہ جی میں عمران سے ملنا چاہتا ہوں۔ آئی ایم تھینک فل ٹو دیم کہ انہوں نے مجھے اس کے لیے وقت دیا، اور میری شام کو ان سے یہ ملاقات طے تھی، اور میں پہلی دفعہ عمران کے گھر گیا، میں اس سے پہلے عمران کے گھر کبھی نہیں گیا تھا۔ تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ عمران اور میں ہم لوگ کئی سال آپس میں کولیگز بھی رہے ہیں، ہم نے ایک ہی چینل میں بہت دیر کام کیا، ایکسپریس کے اندر ہم دونوں اکٹھے کام کرتے تھے۔ بعد میں عمران GNN چلے گئے تھے وہاں سے ایکسپریس سے، لیکن میں نے ایکسپریس میں کنٹینیو کیا تھا۔ تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی، اور یہ شام کو تقریباً کوئی 5 بجے، پہلے مجھے 4 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا، لیکن میں اپنی ریکارڈنگز میں بزی تھا تو میں لیٹ ہو گیا، تو میں 5 بجے ان کے گھر پہنچا، مجھے لوکیشن شیئر کی گئی۔ میں جب وہاں پہ پہنچا تو جس سوسائٹی کے اندر وہ رہتے ہیں وہاں پہ سوسائٹی کے گیٹ کے اوپر جو ہے وہ گیٹ بند کیا گیا تھا۔ عام طور پہ سوسائٹیز کے گیٹ کھلے ہوتے ہیں، ہلکی پھلکی سب پوچھا جاتا ہے، تو مجھے لگا جیسے ایکسٹراڈنری طور پہ جو ہے وہ سیکیورٹی کو وہاں پہ ہائی الرٹ کیا ہوا ہے، جو گارڈز وغیرہ کھڑے ہوئے تھے۔ خیر وہ میں نے جب اپنا انٹروڈکشن کرایا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ چلے جائیں۔ میں چلا گیا، ان کے گھر پہنچا۔ گھر میں جب میں انٹر ہوا تو ڈرائنگ روم کے اندر جب میں انٹر ہوا تو وہاں پہ مجھ سے پہلے ہی یہ تمام افراد جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں اس وقت، یہ سب لوگ اس وقت وہاں پہ موجود تھے، مجھ سے پہلے سے موجود تھے، میں لیٹ آیا تھا۔ تو اس میں ان کے وکلا کی ٹیم، میاں علی اشفاق اور دیگر جو ان کی وکلا کی ٹیم میں ممبرز ہیں وہ موجود تھے۔ اقرار الحسن آپ جانتے ہیں فیمس اینکر پرسن، وہ موجود تھے۔ طارق متین صاحب، خانزادہ صاحب جو وہ موجود ہیں، ندیم صاحب وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں، کاظم صاحب جو خود ایک سینئر جرنلسٹ ہے وہ بھی وہاں پہ موجود ہے۔ تو یہ لوگ سب لوگ جو ہیں پہلے سے وہاں پہ موجود تھے۔ میں جب کمرے میں انٹر ہوا تو عمران اس وقت صوفے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، وہ کھڑے ہوئے اور مجھے ویلکم کرنے کے لیے آئے۔ میں نے ان کو گلے لگایا۔ اب جیسے ہی میں نے ان کو گلے لگایا تو مجھے اسی وقت یہ پتہ لگ گیا کہ ہی ہیز لاسٹ اے لاٹ آف ویٹ، مطلب لٹرلی آئی کوڈ فیل ہز بونز، مطلب یہ صورتحال تھی۔ اور ایک ایسا شخص جو آپ کو ملا ہو، جس سے آپ ماضی کے اندر کئی دفعہ ملاقاتیں کر چکے ہوں، تو آپ کو ایک منٹ میں ایک جسامت کا جو فرق ہے، ویٹ کا جو فرق ہے، ویٹ لاس کا جو ڈفرینس ہے وہ فیل ہو جاتا ہے۔ تو مجھے ایک دم فیل ہوا کہ دس واز دا فرسٹ تھنگ، اینڈ فرینکلی اسپیکنگ مطلب میں اس وقت خود دس واز دا فرسٹ شاک کہ جب میں نے ان کو گلے لگایا تو مجھے فیل ہوا کہ وہ لٹرلی اب ہڈیوں کا ڈھانچہ جو ہے وہ بن چکے ہیں۔ بٹ ہی ہیڈ اے اسمائل آن ہز فیس۔ اب داڑھی آپ ادھر اسکرین میں بھی دیکھ سکتے ہیں، داڑھی بڑھی ہوئی تھی، بال جو ہے وہ بھی سفید ہو گئے ہوئے تھے۔ خیر انہوں نے، ہم بیٹھے، میں ان کے ساتھ، یہ جس صوفے کے سامنے یہ تصویر کھینچی ہے اسی صوفے کے اوپر میں اور عمران بالکل ساتھ ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے۔
تو مجھ سے پہلے ہی ظاہری بات ہے میں نے آپ کو بتایا چونکہ میں لیٹ آیا تھا تو مجھ سے پہلے ہی اس کمرے کے اندر گفتگو تو ہو رہی تھی اور اپنا حال احوال جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح یہ دن گزرے اور کیا ہوا. میں نے ان کی جو گفتگو سے جو ایک تاثر لیا ہے یہ میں اپنا تاثر خود آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ مت سمجھے گا کہ یہ عمران کی گفتگو ہے, یہ میری اسسمنٹ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. مجھے ایک یہ فیل ہوا کہ عمران کو جہاں پہ بھی رکھا گیا تھا وہاں پہ سینس آف ٹائم نہیں تھا. سینس آف ٹائم سے مراد کہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ کسی ایسی جگہ پہ تھے جہاں پہ ان کو یہ نہیں پتہ لگ رہا تھا کہ دن کب ہو رہا ہے اور رات کب ہو رہی ہے. یہ ان کو یہ آئیڈیا نہیں ہو پا رہا تھا. عمران کی جو فزیکل کنڈیشن ہے وہ اس سے یہ بھی مجھے فیل ہو رہا تھا. آئی ایم ناٹ اے ڈاکٹر, آبویسلی میں کوئی میڈیکل انالیسز جو ہے وہ میں نہیں دے سکتا, لیکن مجھے یہ فیل ہو رہا تھا کہ فزیکل سے زیادہ مینٹل ٹارچر جو ہے نا وہ ضرور انفلکٹ ہوا ہے عمران کے اوپر. اور عمران کی جو سپیچ تھی اس کے اندر بھی جو ہے وہ ایک میں کیا لفظ استعمال کر سکتا ہوں کہ وہ ایک کلیئرٹی کے ساتھ جس طرح وہ عام طور پہ ویلاگ کیا کرتے تھے یا جس طرح ان کی ایک سپیچ کی ڈلیوری جس طرح میں بھی آپ سے مخاطب ہوں یا کوئی بھی عام شخص جب گفتگو کرتا ہے وہ ویسی نہیں تھی. اور ان کو ایک سینٹنس کو کمپلیٹ کرنے میں جو ہے وہ رکنا پڑتا تھا, ٹھہرنا پڑتا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی بات کو کمپلیٹ کر پا رہے تھے. بٹ دا ول واز دیئر, حوصلہ جو ہے وہ بلند تھا کہ وہ بات کر رہے تھے. یہ نہیں تھے جس طرح ہوتا ہے نا کہ انسان ایک چلنے والا انسان ہو اس کی ٹانگ میں تکلیف ہو جائے تو پھر وہ اوائڈ کرتا ہے کہ میں نہ سیڑھیاں چڑھوں یا نہ واک کروں. ہی وانٹیڈ ٹو ٹاک, ہی وانٹیڈ ٹو کمیونیکیٹ اینڈ ود اے اسمائل. ابھی آپ یہ اسکرین کے اوپر بھی آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ ہی اسمائلنگ. تو یہ مسکراہٹ جو اسمائل تھی یہ مسلسل ان کے چہرے کے اوپر رہی وہاں پہ جتنی دیر بھی میں وہاں پہ رہا. اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ایٹ لیسٹ میرا خیال میں تقریباً کوئی ڈیڑھ گھنٹہ میں وہیں پہ تھا. تو یہ مسکراہٹ ان کے چہرے کے اوپر ہی تھی. دوسری بات یہ کہ میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی لوگ ہم وہاں پہ موجود تھے, جو جرنلسٹ وہاں پہ موجود تھے, ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم زیادہ کوئی ایسی باتیں شیئر نہیں کرنا چاہتے جس کی وجہ سے عمران کے لیے کل کو پھر کوئی پرابلم ہو جائے. میں بڑا کھل کے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. سو میں آپ کو ان کی ہیلتھ اپڈیٹ کے بارے میں جو ہے میں ضرور دوں گا. مجھے یہ خود فیل ہوا ہے, یہ میرے جو جتنی دیر میری میٹنگ ہوئی مجھے یہ فیل ہوا. شاید عمران نے ایک دفعہ اس بات کا ذکر بھی کیا کہ اس طرح لگتا ہے جیسے ان کو شارٹ ٹرم جو ہے وہ تھوڑا سا کوئی میموری کے یا گنتی یا اس حوالے سے تھوڑی سی پرابلم آ رہی ہے اس سلسلے میں بھی. لیکن دے آر ویری ہوپ فل کہ ڈاکٹرز وغیرہ کے ساتھ جو ہے وہ ان کی کنسلٹیشن شروع ہو گئی ہیں اینڈ موسٹ پرابلی ود دا پیسج آف ٹائم یہ چیز ٹھیک ہو جائے گی. یہ اسپیچ کا بھی جو ایشو آ رہا ہے یہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اور یہ جو میموری کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں یہ بھی انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا. ان کی فیملی نے اور ان کے دوستوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں ان کا ایک کمپلیٹ میڈیکل چیک اپ جو ہے وہ بھی کروایا جائے گا ٹو نو کہ اس وقت ان کی فزیکل کنڈیشن ایکچولی کیا ہے. ابھی تو سب سے پرائمری جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ہی شوڈ اسپینڈ ٹائم ود ہز فیملی. بلکہ ہم جب بیٹھے ہوئے تھے تو ان کا ایک چھوٹا بیٹا جو ہے وہ بھی کمرے کے اندر آیا تھوڑی دیر کے لیے اپنے والد صاحب سے بات کرنے کے لیے, اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا. سو ہم لوگ سب یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ ہی نیڈس ٹو اسپینڈ ٹائم ود ہز فیملی رائٹ ناؤ. دیٹ شوڈ بی دا پرائم کنسرن. اپنی بیگم کے ساتھ, والد کے ساتھ, والدہ کے ساتھ, بھائی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ وہاں پہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ٹائم اسپینڈ کرے. لیکن اس پوری ملاقات کی جو ایک سمری ہے وہ یہ ہے کہ اچھا ایک اور امپورٹنٹ بات, ہی ڈڈ ناٹ ہیو اینی آئیڈیا کہ ملک میں کیا ہو رہا تھا. یہ میں نے ان سے پوچھا بھی تھا کیا آپ کو کوئی انفارمیشن تھی کہ باہر کی دنیا میں کیا سیاسی طور پہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں. فار ایگزامپل جس طرح عمران خان صاحب کی گرفتاری ہے یا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ختم ہو چکی ہے, نگراں گورنمنٹ آ گئی ہے, کون ہے وزیر اعظم. ہی ڈڈ ناٹ نو اینی تھنگ. انہوں نے کہا نہیں, میں بالکل کمیونیکیشن میرا کٹ آف تھا, مجھے کسی قسم کی کوئی انفارمیشن نہیں مل رہی تھی. تو ان کی فیملی کا بھی یہ ماننا ہے اور ہم بھی یہی ایڈوائز کر رہے تھے ان کو کہ فی الحال ان چیزوں سے ان کو دور رکھیں. اس وقت بہت سے میں جانتا ہوں, مطلب میں سوشل میڈیا کے اوپر بھی, اور ہم نے یہ بات ایکچولی کی بھی کہ بہت سے ایسے لوگ آئیں گے جو کہیں گے لو جی ہو گیا نا, پھر سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے, لو جی ہن ویکھنے وہی گلاں ہیں کہ نہیں. دس شوڈ بی دا لیسٹ آف دیئر کنسرن.